دنیا میں دو دعوے ہیں، ایک دعویٰ اللہ کا ہے اور ایک دعویٰ شیطان کا ہے۔ اللہ کا دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں، اللہ کے سوا کوئی عزت اور ذلت دینے والا نہیں۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کامیابی ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے، صحت بیماری اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو کائنات میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا۔ کوئی کائنات کا ذرہ، کوئی مخلوق، کوئی جرین، کوئی پرند اللہ کی طاقت سے باہر نہیں۔ سب کا مالک اللہ ہے، چلتے پانیوں کا، اڑتے پرندوں کا، کھڑے آکاش کا، بچھے صحراؤں کا اور رنگ برنگی دنیا کا، بدلتے موسموں کا، آتے جاتے دن اور رات کا، سورج اور چاند کی حرکت کا، ان ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے۔ ایک دعویٰ اللہ کرتا ہے، اس کے مقابلے میں ایک دعویٰ شیطان کا ہے۔ شیطان کا دعویٰ کہ اللہ سب کا مالک نہیں، اللہ سب کا خالق نہیں، ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں نہیں، کچھ چیزیں غیروں کے ہاتھ میں بھی ہیں۔ یہ بت ہیں، نفع نقصان یہ بھی دے لیتے ہیں، اولاد یہاں سے بھی آتی ہے، عزت اور ذلت یہ بھی دے سکتے ہیں، نفع نقصان یہ بھی پہنچا سکتے ہیں۔ چیزوں میں بھی تاثیر ہے، ستاروں کی گردش ہمیں نفع دیتی، ستاروں کی گردش ہماری زندگی بناتی، ستاروں کی گردش ہمارے نقصان پہنچاتی، ہمیں ستاروں کی گردش ہمارے حالات کو چلاتی، ہماری زندگی کا نظام اس کے ساتھ جڑا ہوا۔ یہ ایک شیطان کا بھی دعویٰ ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی فیصلے ہوتے ہیں۔ ایک دعویٰ اللہ کا ہے لا الہ الا اللہ، اس کے مقابلے میں ایک دعویٰ شیطان کا ہے۔ اللہ بھی اپنے دعوے پر گواہیاں پیش کرتا ہے، شیطان بھی اپنے دعوے پر گواہ لے کر آتا ہے، شیطان بھی اپنے دعوے پر گواہ لے کر آتا ہے۔ من الجنۃ والناس، انسانوں میں سے بھی ہیں، جنات میں سے بھی ہیں۔ جو اللہ کا انکار کر رہا ہے یہ شیطان کے دعوے پر گواہی دے رہا۔ جو بتوں کی پوجا کرتا ہے کہ یہ بھی فائدہ پہنچاتے ہیں، یہ پتھروں میں بھی تاثیر ہے، یہ لوگوں نے نگینے پہنے ہوتے ہیں پتھروں کے کہ ان میں بھی تاثیر ہے، اس میں بھی ہماری زندگی بنے گی، اس سے بھی ہماری زندگی ٹھیک ہوگی۔ یہ شیطان کے دعوے پر گواہ ہے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں میں بھی ہماری زندگی کے فیصلے ہیں، یہاں بھی تاثیر ہے۔ کہیں خون ڈالو دریا میں تو پانی آئے گا۔ مصر والوں میں بھی یہ تھا کہ جوان لڑکی کو نہر میں ڈالو تو پانی آتا۔ آج ہمارے دریاؤں میں بھی ہو رہا ہے کہ خون ڈالو دریاؤں میں تاکہ دریاؤں میں پانی آئے۔ یہ سندھ میں ہو رہا ہے، خبریں آ رہی، چند عرصہ پہلے کی بات۔ تو ان چیزوں سے بھی بنتی ہے بات، یہ شیطان کے دعوے پر گواہ۔ جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں شیطان کے گواہ۔ یہ پورا ایک لشکر ہے
انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی، اور رہا ہے اور رہے گا قیامت تک۔ اس دعوے پر گواہیاں آتی رہیں گی اور شیطان کے دعوے کو ثابت کرتے رہیں گے۔ ادھر ایک اللہ کا دعویٰ ہے، اس پر اللہ بھی گواہی لاتا ہے۔ سب سے پہلے گواہ اس پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہر نبی آ کر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد، میں گواہی دیتا ہوں۔ تو گواہی تو دعوے پر ہوتی ہے، دعویٰ کدھر ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے جو دعویٰ کیا لا الہ الا اللہ، وہ دعویٰ حق ہے، وہ دعویٰ سچ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی رازق نہیں، کسی کے ہاتھ میں تدبیر نہیں۔ قانون اللہ چلاتا ہے، ملک اللہ چلاتا ہے۔ یہ اس دعوے پر گواہی ہے۔ 1.25 لاکھ نبی اس دعوے پر گواہ بن کر آئے۔ سب سے پہلی بات نبی کی کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ۔ پہلے پارٹی طے کرو کہ تم اللہ کی جماعت میں ہو کہ شیطان کی جماعت میں۔ نماز بعد میں آئے گی، روزہ بعد میں آئے گا، عبادات بعد میں آئیں گی، نظام زندگی بعد میں آئے گا، معیشت کے چیپٹر بعد میں آئیں گے، معاشیات کے چیپٹر بعد میں آئیں گے، تجارت اور حکومت اور سیاست کے چیپٹر بعد میں آئیں گے۔ پہلے اپنی پارٹی طے کرو کہ دنیا میں 2 گروہ ہیں، 2 پارٹیاں، حزب الشیطان، یہ شیطان کا گروہ ہے، حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ کا گروہ کامیاب، شیطان کا گروہ ناکام۔ پہلے طے کرو کہ تم کس گروپ کے آدمی ہو، کس پارٹی کے آدمی ہو۔ تو سب سے پہلا بول نبی لے کر آتے لا الہ الا اللہ، یہ گواہی دینا کہ اللہ ہی اپنے دعوے میں سچا ہے اور اللہ ہی اپنے دعوے میں صادق ہے۔ تو یہ اللہ کی جماعت میں آ گیا، یہ اللہ کی پارٹی میں آ گیا، یہ کامیاب لوگوں کی جماعت کا حصہ بن گیا۔ اس کے بعد آئے گی معاشرت، اس کے بعد آئے گی معیشت، اس کے بعد آئیں گے احکامات، عبادات۔ سب سے پہلے پارٹی طے کریں۔ جنہوں نے کہا وہ اللہ کی جماعت پہ آ گئے، جنہوں نے انکار کیا وہ شیطان کی جماعت میں آ گئے۔ تو انسان ہمیشہ 2 پارٹیوں میں تقسیم رہا اور رہے گا قیامت تک۔ ایک شیطان کا گروہ ہے، ایک اللہ کا گروہ ہے۔ سارے نبیوں کی جو پہلی بات تھی، وہ پہلی بات تھی لا الہ الا اللہ۔ سارے نبی گواہ، ان کے امتی گواہ اس دعوے پر، اور جو گواہی دیتا گیا کامیاب ہوتا گیا، جو گواہی دیتا گیا کامیاب ہوتا گیا، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ ہر صبح اٹھتے ہیں تو آپ گواہی دیتے ہیں اللہم انی اصبحت اشہدک و اشہد حملۃ عرشک و ملائکتک و جمیع خلقک بانک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک وان محمدا عبدک و رسولک۔ اے اللہ میں نے صبح کی، میں آپ کو بھی گواہ بناتا ہوں، آپ کے عرش اٹھانے والے فرشتوں کو بھی گواہ بناتا ہوں، زمین آسمان کے سارے فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اکیلے اللہ ہیں، آپ کا شریک کوئی۔ ہر صبح اللہ کے نبی یہ گواہی دیتے۔ پھر شام آتی تو شام کو آپ پھر فرماتے اللہم انی امسیت اشہدک و اشہد حملۃ عرشک و ملائکتک و جمیع خلقک بانک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک۔ میں شام ہو گئی، میں شام کو آپ کو گواہ بناتا ہوں، آپ کے فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں، عرش اٹھانے والوں کو گواہ بناتا ہوں، اور ساری مخلوق، چرین پرین درندے، حیوانات، شجرات، سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں اس بات پر گواہی دیتا ہوں کہ آپ اکیلے ہیں، آپ کا شریک کوئی۔ ہر صبح آپ گواہی دیتے، ہر شام آپ گواہی دیتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ دنیا سے تشریف لے گئے اور
اللہ تعالیٰ نے حضور کے جانے کے بعد آبادی بڑھا دی، آبادی کی مقدار بڑھا دی، اور لاکھوں سے کروڑوں میں بات چلی گئی، کروڑوں سے آگے اربوں میں بات چلی گئی۔ 7 ارب انسان، پیچھے تاریخ میں کبھی اتنی آبادی نہیں ہوئی۔ آبادی بڑھا دی، نبی ختم، نبوت کا سلسلہ ختم۔ اب شیطان کے دعوے پر گواہ آ رہے ہیں اور گواہی دے رہے ہیں، اور ادھر نبیوں کا سلسلہ اللہ نے ختم فرما دیا، تو گواہی اللہ کی کون دے گا؟ اللہ کا گواہ کون بنے گا؟ تو اللہ نے اس امت کے ہر مسلمان کو اس دعوے پر گواہ بنایا۔ سب سے پہلے جب کلمہ پڑھ کے اسلام میں آتا ہے تو لفظ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں، معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس بات پر میں گواہی دیتا ہوں، تب اسلام میں داخل ہوتا۔ اسلام کا دروازہ ہی گواہی سے کھلتا ہے کہ میں اللہ کے دعوے پر گواہ ہوں۔ لہذا بھائیو، یہ امت گواہ امت ہے، یہ امت گواہ امت ہے۔ گواہی کس پر دینی؟ اللہ کے دعوے پر۔ آپ مدعی تو دیکھیں، دعویٰ کرنے والا کتنی بڑی ذات اللہ، اور اللہ گواہی میں پیش کس کو کر رہا ہے؟ اس امت کو۔ کیا مقام اس امت کا، کیا مرتبہ! اللہ جبریل کی گواہی نہیں لا رہا، میکائیل کی گواہی نہیں لا رہا، ملک الموت اسرائیل کی گواہی نہیں لا رہا، عرش اٹھانے والوں کو گواہی میں پیش نہیں کر رہا، زمین آسمان کے فرشتوں کو پیش نہیں کر رہا۔ اللہ تو اللہ ہے، ساری کائنات کو پیش کر سکتا ہے۔ اللہ نبیوں کو پیش کر رہا ہے، اور نبیوں کے بعد گواہی میں یہ امت پیش کی جا رہی ہے۔ اس لیے محترم بھائیو، میں نے، آپ نے، اس امت نے سب سے پہلے اپنا مقام نہیں پہچانا۔ ہم عام لوگ نہیں ہیں، ہم عام لوگ نہیں ہیں۔ آج لوگ حیثیت پیسے کے ساتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں یہ غریب ہے یا مالدار ہے، یہ کمی ہے یا مالدار ہے۔ حیثیتیں کم کی جا رہی، پیسہ تھوڑا ہے، آدمی کمزور ہے۔ غریب سے غریب امتی بھی ہو، کوئی مسلمان غریب نہیں، ساری مسلمان امت اللہ اپنے دعوے پر گواہ میں پیش کرتا ہے۔ اور آپ کو اس کے پیچھے ایک اور مزے کی بات بتاؤں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبیوں کو لائے گا، 7 امتوں کو لائے گا، اور اللہ کی عدالت چونکہ آج پوچھا جائے گا، تو اللہ نبیوں سے پوچھیں گے تم نے پیغام پہنچایا؟ نبی کہیں گے پہنچایا۔ تو اللہ امتوں سے پوچھے گا ہاں بھائی تم بتاؤ تمہیں نبی پیغام تمہارے پاس لایا؟ تو سب سے پہلا جو کیس آئے گا وہ آئے گا نوح علیہ السلام کا، سب سے پہلا کیس۔ تو اللہ نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے ہاں بھائی تم نے پیغام پہنچایا، ہمارا دین پہنچایا؟ تو کہیں گے جی بالکل پہنچایا، 950 سال پہنچایا، کوئی ایک آدھ دن کی بات تھوڑا، 9.5 صدیاں۔ اللہ نوح کی قوم سے پوچھیں گے ہاں جی آپ کو پیغام نوح لے کر آیا تمہارے پاس؟ وہ کہیں گے جی کوئی نہیں آیا۔ آیا ہوتا تو مانا ہوتا، نوح پیغام لایا ہی نہیں، ہم کہاں سے مانتے؟ اب مدعی دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے پیغام پہنچایا نوح علیہ السلام، ادھر مدعا علیہ انکار کر رہا ہے کہ نہیں نوح نے پیغام کوئی نہیں پہنچایا۔ اب گواہ چاہیے، مدعی کے ذمے گواہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے اپنے دعوے پر گواہ لاؤ۔ اب وہ گواہ کہاں سے لائیں کہ اپنے زمانے کی جتنی امت کھڑی ہے وہ تو اس طرف کھڑی کہ نوح علیہ السلام نے پیغام کوئی نہیں پہنچایا، تو میں گواہ کہاں سے لاؤں؟ نوح علیہ السلام اپنے دعوے پر گواہ اس امت کو پیش فرمائیں گے۔ کتنی امتیں ہیں؟ 1.25 لاکھ نبی، موسیٰ کی امت نہیں، عیسیٰ کی امت نہیں، ابراہیم کی امت نہیں، 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام ان کی امتیں نہیں۔ نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں، اپنے دعوے میں اس امت کی گواہی پیش کریں گے
تو اللہ تعالیٰ بلائیں گے اس امت کو، آؤ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آ جائے، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچایا اور وہ اپنے دعوے میں سچے؟ تو یہ امت گواہی دے گی کہ جی بالکل ہم گواہی دیتے ہیں نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچایا اور یہ اپنے دعوے میں صحیح ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس پر جرا ہوئی، نوح کی قوم جرا کرے گی گواہوں پر کہ گواہی قبول نہیں، گواہ وہ لائیں جو نوح کے زمانے کا ہو، یہ تو ہزاروں سال بعد آئے، کیس میں موجود ہی نہ تھے، تو گواہی کہاں سے قبول کریں؟ گواہ وہ ہو جو عینی شاہد ہو، جس نے موقع پہ دیکھا ہو، تو یہ تو موقع پہ تھے ہی نہیں، یہ تو بہت سالوں بعد آئے، یہ کیسے گواہی دے سکتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچایا؟ ان کی گواہی قبول نہیں، چونکہ مقدمے میں تھے ہی نہیں، واقع میں تھے نہیں۔ اب گواہوں پر جرا ہو گئی کہ پتہ نہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ غلط کہہ رہے ہیں، کیونکہ مقدمے میں تو تھے نہیں ہے، زمانہ موجود نہیں تھا ان کا۔ تو اب گواہوں کی تعدیل ثابت کرنی ہے، عدالت تعدیل شہود ایک محکمہ ہوتا ہے کہ گواہ صحیح ہیں، ان کی جرح کو ختم کیا جائے، تو تعدیل شہود کرنی ہے کہ گواہوں کی گواہی صحیح ہے اور قابل قبول ہے۔ تو ان گواہوں کی تعدیل کے لیے اللہ کس کو لائیں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ بلائیں گے کہ آپ تشریف لا کر اپنی امت کی گواہی پیش کریں کہ میری امت جو گواہی دے رہی ہے وہ صحیح کہہ رہی۔ تو اللہ کے نبی تشریف لائیں گے اور آپ اپنی امت پر گواہ بنیں گے کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں میری امت کی شہادت صحیح ہے اور وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں اس امت کی شان کہ یہ وہ امت ہے جس امت کی عدالت پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں گواہ بن کر آئے کہ یہ امت جھوٹ نہیں کہہ رہی، یہ امت نبی کے دعوے پر گواہ، یہ امت اللہ کے دعوے پر گواہ، اور یہ امت وہ ہے جس پر رسول اللہ گواہی دیں گے۔ میں نے اور آپ نے اپنی شان کو نہیں پہچانا، بہت بڑا کام اللہ نے میرے آپ کے ذمہ لگایا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہم اللہ کے لشکر میں ہیں،